بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ وہ اپنے شوہر کو پیار سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کو کبھی کبھی افسانوی کردار لگتا تھا، جس کا دل دیوتا کی طرح بڑا تھا، جو محبت میں لاسانی تھا۔ آج وہ ماضی کی سوچوں میں محو تھی۔ اسے 5 سال پہلے کے واقعات یاد آئے تو اس کی آنکھوں سے آنسو امڈ آئے۔ وہ کتنی نادان تھی۔ اگر اسے وہ شخص مل جائے تو اسے قتل کر دے، چاہے بعد میں اسے پھانسی ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اس کی ملاقات اس لڑکے سے پہلی بار ایک ریسٹورانٹ میں ہوئی، جب وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ ان کی نظریں آپس میں ملیں۔ اس کی شخصیت میں سحر تھا۔ اس لڑکے نے ایک پرچی پر اپنا فون نمبر لکھ کر اپنی ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کی قسمت خراب تھی کہ اس نے اس پرچی کو بعد میں اپنے پرس میں رکھ لیا۔ یہ بہت ہی بچکانہ عمل تھا۔ کئی دن بعد اس نے ہمت کی اور اسے فون ملایا۔ اس کی باتوں میں عجیب مٹھاس تھی، جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ گئی۔ اس کی فیملی لڑکیوں کی آزادی کی قائل نہیں تھی کہ لڑکیوں کا لڑکوں سے یوں بات کرنے کو معیوب سمجھا جاتا تھا، اس لیے چھپ چھپ کر بات کرتی۔ وہ اس شخص کی طلسماتی شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو چکی تھی۔ گھنٹوں فون پر بات کرتی تھی۔ پھر لڑکے نے ملاقات کے لیے اصرار شروع کر دیا۔ پہلے تو اسے منع کرتی رہی، لیکن ایک دن اس نے ملنے کی حامی بھر لی۔ ریسٹورانٹ میں جب دونوں نے آمنے سامنے بیٹھ کر پہلی دفعہ بات کی تو اسے بہت اچھا لگا۔ پھر یہ سلسلہ چلنا شروع ہو گیا کہ ایک ہفتے میں ایک دن ملاقات ضرور ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے پھر آنسو امڈ آئے۔ وہ ایک دم خیالات کی دنیا سے واپس آ گئی۔ اس نے اپنے شوہر کو ایک بار پھر پیار کی نظر سے دیکھا۔ اسے اگر اس بات کی پرواہ نہ ہوتی کہ اس کی نیند خراب ہو جائے گی تو ضرور اس کے ہاتھ کو چوم لیتی، جس نے اس کا بہت مشکل وقت ہاتھ تھاما تھا۔ آج نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ وہ پھر ماضی کی دنیا میں واپس چلی گئی۔ اس لڑکے نے اسے پہلی بار اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ یتیم ہے، اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اسے اس کی ذات سے محبت کے ساتھ ہمدردی بھی تھی۔ گھر میں ملاقاتیں ہونی شروع ہو گئیں۔ پھر ایک دن محبت کے نشے میں وہ گناہ ہو گیا جس کا کوئی عزت دار بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اس دن بہت روئی تھی کہ اس سے یہ غلطی کیوں ہو گئی، مگر اسے اس لڑکے کی محبت پر بھروسہ تھا کہ وہ اس کی غلطی کو جلد ہی شادی کے ذریعے ٹھیک کر دے گا۔ وہ شادی کا اصرار کرتی تو وہ ہنس کر ٹال دیتا کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے۔ وہ بری طرح گناہ کی دلدل میں پھنس چکی تھی۔ پھر اچانک وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کا گھر بھی خالی تھا جو کرائے کا تھا۔ اس کے موبائل نمبرز بھی بند تھے۔ اس نے رو رو کر برا حال کر دیا۔ اس کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی۔ چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ ایک دن اس کا بھائی باہر سے آیا اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ بے رحمی سے اسے مار رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا قصور کیا ہے۔ اس نے پوچھا مگر وہ کچھ نہیں سن رہا تھا، بس وہ مارتا ہی چلا جا رہا تھا۔ جب وہ مار مار کر تھک گیا تو بولا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ ہم سب کی عزت خاک میں ملا دی، تم مر کیوں نہیں گئی؟ اس کے گرجنے کی آواز سن کر امی اور ابو بھی آ گئے۔ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ تم کیوں اس طرح بہن کو مار رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ماں نے اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ بھائی بولا، شرم اس کو نہیں آئی؟ کسی کے ساتھ منہ کالا کرتی رہی۔ بھائی کی یہ بات سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ بھائی کیا کہہ رہا ہے۔ پھر اسے پتہ چلا کہ جس سے وہ محبت کرتی تھی، جس کو اس نے سب کچھ دے دیا، وہ فرعون صرف انسان تھا۔ وہ ایک بھیڑیا تھا جو شکار کرتا تھا۔ اس نے خفیہ کیمروں کے ذریعے گناہ کے مناظر کو محفوظ کر کے چند پیسوں کے لیے انٹرنیٹ پر فروخت کر دیا۔ اس کا پیشہ ہی یہ تھا۔ ایسی ذلت کی زندگی سے اچھی موت ہے۔ اس نے زہر کھا لیا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کو بروقت ہسپتال پہنچایا گیا، اس کی جان بچ گئی۔ گھر والے اس کے بعد وہ علاقہ چھوڑ کر نئے علاقے میں شفٹ ہو گئے۔ ایک دن اس کے والد نے بتایا کہ ایک رشتہ ہے، لڑکا معقول ہے، اچھی جاب کرتا ہے، کل لڑکے والے دیکھنے آئیں گے۔
लड़के वाले आए और उसे पसंद कर गए, मगर वो खुद दिल से मुतमईन नहीं थी। उसे सच बताना था। उसने किसी तरह लड़के का नंबर लिया और उससे बात की। उसने सब कुछ सच सच बता दिया। उसने सारी बातें सुनने के बाद खुले दिल से उसे कबूल कर लिया। उसने जिंदगी के किसी मोड़ पर भी उसे इस बात का ताना नहीं दिया, बल्कि उसने इसकी सोच से ज्यादा उसका एहतराम किया और प्यार दिया। तुम अभी तक सोई नहीं हो, आराम करो। उसके शौहर की आंख खुल गई। जी मैं बस सोने लगी हूँ। उसने साइड पर रखे टेबल लैंप की लाइट बुझा दी, मगर माजी की सोचें उस पर हावी थी। नींद की देवी आज उस पर मेहरबान नहीं थी। 10 साल बाद एक दिन दोनों मियाँ बीवी आम दिनों की तरह शॉपिंग पर निकले। एक इशारे पर एक भिखारी उनसे भीख मांगने के लिए आगे बढ़ा। अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। वो उसे साफ देख सकती थी। उसने 10 का नोट पर्स से निकालकर उसे पकड़ाया। उसकी ज़िंदगी का आज बहुत बड़ा मसला हल हो गया था, जिसने उसकी रूह को अंदर से घायल कर रखा था। वो उस फकीर की जिस्मानी खस्ता हाली को देख सकती थी। उसके हाथ पांव बिल्कुल बेकार थे। वो चलता फिरता मौत का शाहकार था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गाड़ी की सीट से टेक लगा दी। वाकई खुदा की लाठी बे आवाज है। उस शख्स से क्या बदला लेना जो अल्लाह के अजाब में पहले ही मुब्तला है। ये फकीर वही शख्स था जिसने 10 साल पहले उसकी इज्जत पर दाग लगाया था। उसके दिल में सुकून था। उसकी बदले की आग आज ठंडी हो चुकी थी। इशारा खुल गया। उसने आंख खोली। वो जाते हुए उस फकीर को देख सकती थी जो एक गाड़ी के पीछे भीख के लिए भाग रहा था।